بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 101 کو پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے یہ وفی خبر ولم یقدم کما قدم فی قوله تعالی لا فیہا غول سے شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کی ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ لکھتے ہیں وفیہ خبرہ ولم یقدم کما قدم فی قوله تعالی لا فیہا غول لأنہ لم يقصد تخصيص نفي الريب به من بين سائر الكتب كما قصد ثم، اور فیہ لا کی خبر ہے اور اس کو اسم میں لا پر مقدم نہیں کیا گیا، جیسا کہ لا فیہا غول میں مقدم کیا گیا ہے، اس لیے کہ تمام آسمانی کتابوں میں سے صرف قرآن کے ساتھ نفی ریب کو خاص کرنے کا قصد نہیں کیا گیا، جیسا کہ لا فیہا غول میں تخصیص کا قصد کیا گیا ہے۔ او صفتہ وللمتقین خبرہ، یا پھر یہ ہے کہ یہ صفت ہے اور متقین اس کی خبر ہے۔ وَہُدًى نُصِبَ علی الحال او الخبر محذوف کما فی لا ضیر، تو فرمایا کہ یا لفظ ریب فی کی یا لفظ فی ریب کی صفت ہے اور اگلی عبارت لا کی خبر ہے، اور پھر جملہ جو ہے یہاں پر ہدن جو ہے یہ منصوب ہے حال ہونے کی بنا پر یا خبر محذوف ہونے کی بنا پر، جیسا کہ لا غیر میں ہے۔ فَلِذَالِكَ وُقِفَ عَلَى لَا رَيْبَ عَلَى أَنَّ فِيهِ خَبْرُ هُدًى قُدِّمَ عَلَيْهِ لِتَنْكِيرِهِ، یہی وجہ ہے کہ لا ریب پر وقف کیا گیا اس بنیاد پر کہ اس میں ہدن کی خبر ہے، کہ یہاں پر فی جو ہے یہ ہدن کی خبر ہے، البتہ اس خبر کو مقدم کیا گیا اسم پر اس کے نکرہ ہونے کی وجہ سے۔ وَالتَّقْدِيرُ لَا رَيْبَ فِيهِ فِيهِ هُدًى، اور تقدیری عبارت یہ ہوگی کہ لا ریب فیہ فیہ ہدن، وَأَن يَكُونَ ذَلِكَ مُبْتَدَى وَالْكِتَابُ خَبَرُهُ، اور یہ کہ ذالک مبتدا ہو اور کتاب اس کی خبر ہو، اور عَلَىٰ أَنَّهُ الْكِتَابُ الْكَامِلُ الَّذِي يَسْتَأْهِلُ أَن يُسَمِّيَ کتاباً یا ان یسمى کتاباً، اور یہ خبر اس کی اس بنیاد پر ہوگی کہ بے شک یہی وہ کتاب ہے کہ جو اس بات کے لائق ہے کسی کتاب کہا جائے۔ او صفتہ وما بعدہ خبرہ والجملۃ خبر، یا پھر یہ اس کی صفت ہے اور جو اس کے ما بعد ہے وہ اس کی خبر ہے، اور پھر جملہ ذالک الکتاب بتاویل مفرد الف لام میم کی یہ خبر ہو جائے گا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ ہمیں کیا سمجھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں سے لا کی خبر کے متعلق بحث کر رہے ہیں، تو لا کی خبر کے اندر 3 احتمال ہیں۔ اول یہ ہے کہ لفظ فی کو لا کی خبر مانا جائے اور ہدی للمتقین کو اس کا حال، اس صورت میں لا ریب فیہ جملہ ہوگا اور تقدیری عبارت یوں ہوگی لا ریب کائن فیہ حال کونہ ہادیا للمتقین فیہ، اور فیہ کو خبر بنانے کی صورت میں ایک اعتراض ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ فیہ کو مقدم کر کے لا فیہ ریبہ کیوں نہیں کہا گیا، یعنی ریبہ اسم مؤخر ہو جاتا اور فیہ مقدم ہو جاتا، لا ریبہ فیہ کیوں کہا گیا؟ حالانکہ جس طرح کے خمور جنت کا تذکرہ جب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو وہاں
فی جو خبر ہے اس کو مقدم کیا گیا ہے اور غول کو مؤخر کر کے لا فیہا غول کہا ہے، تو وہاں پہ تقدیم فیہا ذکر کیا ہے تو یہاں نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تقدیم خبر مفید اختصاص ہوتی ہے، بس جہاں اختصاص کا قصد کیا جائے گا وہاں خبر کو مقدم کیا جائے گا، اور جہاں اختصاص کا قصد نہیں کیا جائے گا وہاں خبر کو مقدم بھی نہیں کیا جائے گا۔ بس کیونکہ لا فیہا غول فرمایا لیکن لا ریب فیہ کے اندر عدم ریب کو بمقابلہ دوسری کتب سماویہ کے قرآن کے ساتھ خاص کرنا مقصود نہیں ہے، اس لیے فیہ کو مقدم نہیں کیا، اور اختصاص اس لیے مقصود نہیں ہے کہ اگر عدم ریب کو صرف قرآن کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتب سماویہ ہیں ان میں ریب ہے، حالانکہ کسی بھی آسمانی کتاب کے اندر شک موجود نہیں ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ لا کی خبر للمتقین کو مانا جائے اور فیہ یہ ہدن جو ہے وہ ریب کی صفت ہو، فیہ ہدن یہ ریب کی صفت ہو، اور اس کی صفت ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ ضمیر مجرور ذوالحال اور ہدن حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق کائنن سے ہو کر یہ صفت ہوگا ریبہ کی، اور تقدیری عبارت ہوگی لا ریب کائنن فیہ حال کونہ ہادیا للمتقین۔ اس صورت میں لا ریب فیہ یہ جزو جملہ ہوگا۔ اور تیسرا یہاں پہ جو احتمال ہے وہ یہ ہے کہ لا ریب کی خبر لفظ فیہ محذوف ہو، جس طرح کہ لا دیر کے اندر لا کی خبر لفظ فی محذوف ہے۔ اس صورت میں فیہ ہدن علیحدہ جملہ ہوگا، فیہ خبر مقدم اور ہدن یہ مبتدا مؤخر، چونکہ ہدن مبتدا نکرہ ہے اور نکرہ یہ لحظہ مبتدا نہیں بنا کرتا، لہذا تخصیص یعنی نکرہ محضہ جو ہوتا ہے صرف مخصصہ بھی نہ ہو معرفہ بھی نہ ہو تو وہ مبتدا نہیں بنا کرتا، لہذا تخصیص کی غرض سے فیہ کو مقدم کر دیا۔ اس تیسرے احتمال کے اندر لفظ لا ریبہ یہ جملہ ہوگا اور اس پر وقف تام ہوگا، اور پھر تقدیری عبارت یہاں پر یوں ہوگی کہ لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ وَأَن يَكُونَ ذَلِكَ مبتدا سے الف لام میم ذالک الکتاب کے متعلق بقیہ 3 ترکیبیں وہ ذکر کر رہے ہیں۔ ان تینوں میں پہلی ترکیب یہ ہے کہ الف لام میم کو مبتدا مانا جائے، خواہ وہ قرآن کا نام ہو یا سورت کا یا المؤلف من هذه الحروف کی تعویل میں ہو، اور ذالک کو مبتدائے ثانی اور الکتاب کو ذالک کی خبر، ذالکہ مبتدائے ثانی اپنی خبر سے مل کر، یہ کیونکہ اس کی خبر الکتاب تھی تو اس سے مل کر یہ بن جائے گا الف لام کی خبر۔ لیکن اس ترکیب کے اندر پھر ایک اعتراض ہوتا ہے، اور وہ اعتراض سے پہلے ایک قاعدہ سمجھ لیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب خبر معرف باللام ہو تو وہ اپنے مبتدا پر منحصر ہوا کرتی ہے، جیسے زید المنطلق۔ اب اعتراض سنیے، اعتراض یہ ہے کہ الکتاب کو خبر بنانا ذالکہ کی درست نہیں ہے، یعنی الکتاب کو ذالکہ کی خبر بنانا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر خبر بناؤ گے تو باقاعدہ مذکورہ الکتاب منحصر ہوگا ذالکہ پر، اور اس کے معنی یہ ہوں گے کہ قرآن کے علاوہ دوسری کتابیں کتاب نہیں ہیں، حالانکہ اور بھی کتابیں جو ہیں وہ کتاب کے نام سے پکاری جاتی ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جنسی کتاب کا قرآن پر حصر کرنا کمال کے اعتبار سے ہے، یعنی قرآن پاک ایسی کامل کتاب ہے کہ یہی کتاب کے نام کے ساتھ موسوم ہونے کی مستحق ہے، نہ اس کے یہ معنی ہیں کہ دوسری کتابیں نہیں ہیں، اور جب جنس
کتاب کا حصر بے اعتبار کمال کے، تو پھر دوسری کتابوں کا کتاب کے نام کے ساتھ موسوم ہونا اس حصر کے منافی نہیں ہے، کیونکہ ہم کہہ دیں گے کہ وہ کتاب تو ہیں مگر کتابیں کامل نہیں ہیں۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ الف لام کو مبتدا مانا جائے اور ذالک کو موصوف اور الکتاب کو اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، اور لا ریب فیہ کو اس مبتدا ثانی کی خبر مانا جائے، اور مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر یہ خبر بنے الف لام میم کی۔ اس ترکیب کے اعتبار سے ھدی للمتقین تک الف لام میم سے لے کر ایک جملہ ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ اس کی وضاحت۔ ہم نے آج بھی کافی کلام ترکیب کے حوالے سے کیا، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو لکھیں، اور ایک جملہ کیسے ہو سکتا ہے الف لام میم سے لے کر المتقین تک، اس کی ترکیبی وضاحت آپ تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔